عراق میں انگنت زیارات ہیں. عراق انبیاء کی سرزمین ہے اور باقی معصومین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، یہ سارا سلسلہ بعد میں ہے. تو وادی السلام میں 70,000 انبیاء دفن ہیں. تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، یہ نظر آئے گا کہ عراق میں جو وادی السلام قبرستان ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ وادی السلام وہی قبرستان ہے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ بارش کا قطرہ گرنے سے جو ہے وہاں پر در نجف جو ہے وہ بن جاتا ہے؟ جی بالکل، یہ حقیقت ہے. چونکہ پہلی زیارت ہوتی ہے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، اور بھی آگے کافی زیارات ہیں، لیکن وہاں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ وہ جتنے بھی لوکل عراقی ہیں تو وہاں پہ وہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے وہ پتھر اٹھائے ہوتے ہیں جو بارش کے بعد قطرے اور پھر وہ پتھر بنتا ہے در نجف، تو وہ انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں اوریجنل. علامہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے فرمایا کہ 3 دن نجف کے اندر قیام ہوتا ہے زائرین کا، تو اس دوران زائرین کو کون کون سی نجف کے اندر زیارات کروائی جاتی ہیں؟ پہلی زیارت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کروائی جاتی ہے. کوفہ میں جو زیارات ہیں وہ کچھ اس ترتیب سے ہیں کہ اس کے لیے پورا دن چاہیے ہوتا، یعنی وہ 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں ہونے والی زیارات نہیں ہے. جہاں شہادت ہوئی ہے مولا علی علیہ السلام کو، جہاں سر سجدے میں ظالم نے وہاں پہ ان کو وار کیا ہے، وہ بھی مسجد کوفہ میں ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ مختار سقفی کون تھے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے قاتلان حسین کا بدلہ لیا ہے، جن کو مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، اے مختار آپ میرے حسین کے قاتلوں کو مارو گے. جب آئے ہیں سرکار مسلم بن عقیل کوفہ میں، 80,000 سے زیادہ لوگوں نے سرکار مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ مولا حسین علیہ السلام کی بیعت کی ہے. جہاں پر سیدوں کے خون کا ایک قطرہ بھی گرا ہے نا، وہاں پر زیارت موجود ہے. آغا صاحب یہ فرمائیے گا، کاظمین سے پہلے ہلا کے مقام کے اوپر ایک بڑی ہی مشہور زیارت ہے، بی بی شریفہ بنت مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور وہ اتنی مشہور زیارت ہے اور اتنی وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. خداوند عالم اس بی بی کے وسیلے سے، صدقے سے اتنی دعائیں قبول فرماتا ہے کہ وہاں پر لوگ باقاعدہ بینر لگا کے جاتے ہیں. سامرا جائیں گے تو سامرا میں ایک ہی زری کے اندر 4 قبریں ہیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اون محمد کیونکہ شہدائے کربلا میں سے ہیں دونوں شہزادے، تو کربلا سے باہر ان کے مزارات کیوں ہیں؟ جب شہادتوں کا وقت آیا اور دونوں شہزادوں نے اجازت مانگی، مولا حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی دونوں شہزادوں کو. جب ماں سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں شریکت الحسین جناب زینب عالیہ السلام اللہ علیہ سے، تو بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ آپ ہے میرے بھائی حسین کا صدقہ. تو آپ نے جاگیر علی اکبر میں زمین پہ نہیں آنا. کوئی بھی کربلا کی زیارت یا شہید کربلا کوئی بھی کہیں پہ اگر الگ دفن ہے تو اس کے الگ دفن ہونے میں کوئی نہ کوئی راز ہے. السلام علیکم جی، ٹاک ٹائم ود عمیر شاہ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر شاہ، اور آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں خطیب زیارت جناب علامہ آغا باقر حیدر قمی صاحب، جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے زائرین کو ایران اور عراق کی زیارات کروا رہے ہیں، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اور حضرت علی علیہ السلام کے مزارات کی زیارات بھی کرواتے ہیں، اور ایران اور عراق کی تمام پر نور زیارات سے بھی لوگوں کو مستفیض کرتے ہیں. تو بلا تاخیر چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب. السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام الحمدللہ. آغا صاحب سب سے پہلے تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بلایا ہے. اور جب کربلا کی زیارت کے حوالے سے گفتگو ہو تو پھر ہماری جان حاضر ہے. علامہ صاحب بہت زیادہ سوالات ہیں لوگوں کے ایران اور عراق کی زیارات کے حوالے سے، اس کے بارے میں آج تفصیلاً آپ سے پوچھیں گے، کیونکہ آپ اتنے عرصے سے جو ہے وہ اس فیلڈ میں ہیں، تو ظاہر ہے آپ سے بہتر ہمیں کوئی نہیں گائیڈ کر سکتا. علامہ صاحب سب سے پہلے تو ہمیں عراق کی زیارات کے بارے میں بتائیں. عراق کے اندر کتنی زیارات ہیں، اور کوئی بھی ظاہر اگر عراق جانا چاہے تو کتنے دن کا سفر ہوگا زیارات کے لیے؟ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین. جی عمیر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا، اور بالخصوص اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے عراق کی زیارات کے ساتھ ساتھ نجف و کربلا کی زیارت کے حوالے سے جو مومنین کے، جو ہمارے بھائیوں کے سوال ہیں، اس حوالے سے بھی آپ نے میرے سے کافی دن پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی، لیکن چونکہ ٹائم کی قلت تھی اس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا. آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ علامہ صاحب. تو سب سے پہلے ہم شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ عراق میں آپ نے سوال کیا کہ کون کون سی زیارات ہیں. عراق میں انگنت زیارات ہیں، کیونکہ عراق انبیاء کی سرزمین ہے. اگر آپ عراق جائیں تو آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ آپ انبیاء کی سرزمین پہ جا رہے ہیں، اور باقی معصومین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، یہ سارا سلسلہ بعد میں ہے. یہ 1400 سال پہلے 61 ہجری میں
مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہو رہی ہے. اس سے پہلے مولا علی علیہ السلام جب کوفہ میں آئے ہیں، کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا ہے، اور پھر مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. تو یہ سارا سلسلہ بعد میں ہے. اگر ہم پہلے جائیں تو عراق کو بیسیکلی انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے. تو آپ نے میرے سے سوال کیا ہے کہ عراق کی زیارات کے لیے کتنے دن ہونے چاہیے. جی موسٹلی 1 منتھ کا ویزا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 1 ماہ کا ویزا ہے. 30 دن آپ عراق میں رک سکتے ہیں. ٹھیک یہ ہے. عراق ویزا کا رول ہے ٹھیک ہے. کہ جب وہ مطلب آ جاتا ہے ویزا آپ کا لگ کے، جب سبمیشن کے بعد آپ کا ایشو ہوتا ہے ویزا، تو اس کے اوپر ڈیٹ مینشن ہوتی ہے کہ آپ اتنے دن کے بعد آپ موو کر سکتے ہیں عراق کی طرف. یعنی 2 مہینے کے اندر اندر آپ نے ٹریول کرنا ہے عراق کے لیے، اور 1 منتھ یعنی 30 دن آپ عراق میں رک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 30 دن کا سٹے ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ اخراجات اتنے زیادہ ہیں، ہوٹلنگ مہنگی ہے، فوڈ کے حوالے سے کافی ایکسپینسو ہے. تو ہم جو اپنے زائرین کو جب لے کے جاتے ہیں تو 10 دن مطلب کم و بیش ہم لازماً رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں 10 دن سے کم اگر آپ رکھیں گے تو پھر آپ کی زیارات مکمل نہیں ہو سکتی. عراق میں بہت زیادہ زیارات ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہم اس کو کرتے ہیں 10 دن کے لیے عراق کو، اور اس کو ڈیوائڈ اس طرح سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے چونکہ ترتیب یہ بنتی ہے کہ سب سے پہلے ہم 3 دن نجف اشرف امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور وہ جو 3 دن قیام ہوتا ہے نجف اشرف کے اندر، تو اس میں چونکہ ہوٹل نجف میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم جب کوفہ کی زیارات کے لیے جاتے ہیں تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ گاڑی آ جاتی ہے اور ہم گاڑی پہ جاتے ہیں کوفہ کی زیارات کر کے، تو دوبارہ ہوٹل آ جاتے ہیں. اسی طرح وادی السلام، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ عراق جو ہے وہ انبیاء کی سرزمین ہے، تو وادی السلام میں 70,000 انبیاء دفن ہیں. ٹھیک ہے. آپ تاریخ کا موازنہ کریں 70,000 انبیاء جو ہے 70,000 دفن ہیں انبیاء. وہاں پر. اور اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ عراق میں جو وادی السلام قبرستان ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے، جس کے بالکل مین گیٹ پہ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبر ہے. اچھا جی، اسی قبرستان کے اندر انٹرس کے اوپر یہ دونوں قبریں بالکل مبارک بالکل. بھی ہیں. جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے، آپ مولا علی علیہ السلام کے حرم سے نکلیں باہر، ٹھیک ہے. شاہراہ توسی ہے. شاہراہ توسی سے آپ جیسے ہی وادی السلام میں داخل ہوں گے تو بالکل کارنر پہ آپ کو نظر آئے گا روضہ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام. ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ وادی السلام وہی قبرستان ہے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ بارش کا قطرہ گرنے سے جو ہے وہاں پر در نجف جو ہے وہ بن جاتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے، وہ تو ذرا زائرین کو اور ہمارے ویورز کو بتائیں. جی بالکل، یہ حقیقت ہے. اور جب بھی میں زیارت کے لیے جاتا ہوں تو چونکہ پہلی زیارت ہوتی ہے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، اور بھی آگے کافی زیارات ہیں، لیکن وہاں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ وہ جتنے بھی لوکل عراقی ہیں وہاں نجف کے رہنے والے، تو وہاں پہ وہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے وہ پتھر اٹھائے ہوتے ہیں جو بارش کے بعد قطرے اور پھر وہ پتھر بنتا ہے در نجف، تو وہ انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں اوریجنل. یعنی جیسے ہی مٹی پہ گرا وہ پانی کا قطرہ، انہوں نے اٹھا کے وہ محفوظ کر لیا، اور وہاں پر وہ آپ کو دیکھ کے محسوس ہوگا کہ واقعی یہ پانی پہ گرا ہوا قطرہ، مٹی اس کے اندر ہے، اور وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ در نجف ہے، اور یہ سرزمین نجف کا، وادی السلام کا ہی یہ در نجف. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب یہ بتائیے گا، اس در نجف کے اندر کوئی تاثیر بھی ہے؟ جی بالکل. در نجف چونکہ اس کی نسبت ہے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، تو یہ بڑا مجرب ہے، اور اس کو پہننے سے انسان حشاش بشاش رہتا ہے. اور خداوند عالم کے کرم سے چونکہ جو پتھر امیر کائنات علی ابن ابی طالب سے منسوب ہے، تو یقیناً اس کے پہننے سے خداوند عالم تمام تر دعاؤں کو، جب بھی آپ دعا مانگ رہے ہوں گے اور آپ کے ہاتھ میں در نجف ہوگا، تو خداوند عالم دعائیں قبول فرمائے گا. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے فرمایا کہ 3 دن نجف کے اندر قیام ہوتا ہے زائرین کا، تو اس دوران زائرین کو کون کون سی نجف کے اندر زیارات کروائی جاتی ہیں؟ جی پہلا دن تو جو ہم جب جاتے ہیں تو چونکہ نجف اشرف میں قیام ہوتا ہے، ہوٹل میں ریسٹ کرنے کے بعد پہلی زیارت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کروائی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. چونکہ بالکل ہوٹل قریب ہوتے ہیں حرم کے، تو پہلی زیارت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. اور اس کے بعد چونکہ آگے کوفہ کی زیارات بھی کرنی ہے، وادی السلام کا بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، تو کوفہ میں جو زیارات ہیں وہ کچھ اس ترتیب سے ہیں کہ اس کے لیے پورا دن چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں ہونے والی زیارات نہیں ہے. اس کے لیے آپ ناشتہ کر کے نکلیں اور آپ پھر شام کو ہی واپس آئیں گے ہوٹل اپنے. تو آپ کوفہ کی زیارات میں سب سے پہلے اگر دیکھیں
تو سب سے جو بڑی زیارت ہے وہ مسجد کوفہ ہے. ٹھیک ہے. چونکہ مسجد کوفہ کے ساتھ ملحقہ ہے مولا علی علیہ السلام کا گھر اور بالکل قریب ہے جناب میثم تیمار کا حرم، تو وہاں پہ وہ بالکل ایک راؤنڈ بن جاتا ہے اور وہ زیارات مکمل کرنی ہوتی ہیں. وہاں سے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں زیارات کے لیے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا، مسجد کوفہ کا بھی آپ نے ذکر کیا، مسجد کوفہ کے اندر کون کون سی زیارات ہیں اور کون کون سے اعمال وہاں پر کروائے جاتے ہیں؟ جی عمیر بھائی، آپ کو میں نے پہلے ایک چیز مینشن کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے دارالخلافہ بنایا تھا کوفہ کو. بالکل. تو جب مولا علی علیہ السلام آئے تھے کوفہ میں تو بڑا ایک تاریخی جملہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ اے کوفہ کے لوگوں، آج علی کو آتے ہوئے بھی دیکھ لو، جب علی تمہارے سے رخصت ہوں پھر جاتے ہوئے بھی دیکھ لینا. تو چونکہ جو مقتل ہے جہاں شہادت ہوئی ہے مولا علی علیہ السلام کو، جہاں سر سجدے میں ظالم نے وہاں پہ ان کو وار کیا ہے، وہ بھی مسجد کوفہ میں ہے. اب آپ کا سوال جو ہے میں اس کے مطابق اس کو ترتیب دے کر آپ کو جواب دیتا ہوں جی. کہ مسجد کوفہ میں 3 سے 4 گھنٹے میں چاہیے ہوتے ہیں اعمال اور زیارات کے لیے. سب سے پہلے تو یہ، آپ اگر کوئی بھی زائر یہ سمجھے کہ ہم آدھے گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں زیارات کر کے تو ہم چلے جائیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے. 3 سے 4 گھنٹے ایک تو زیارت کے لیے چاہیے. جو مین زیارت ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی جائے مقتل ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری سجدہ دیا اور ابن ملجم نے مولا علی کے سر میں ضرب ماری اور مولا علی علیہ السلام 2 دن زخمی رہنے کے بعد شہید ہو گئے. اور جو دوسری زیارت ہے، جو بڑی مین زیارات ہے، وہ ہیں سرکار مسلم بن عقیل سفیر حسین، جو کہ مولا حسین علیہ السلام کی طرف سے کوفہ میں تشریف لائے سفیر بن کر. یعنی مولا حسین علیہ السلام کو جو کوفہ والوں نے خط بھیجے تھے تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو کوفہ میں حسین بن کے جائے، تو کوفہ میں حسین بنا کے بھیجا ہے مولا حسین علیہ السلام نے سفیر حسین سرکار مسلم بن عقیل کو. تو وہاں پہ اندر قبر ہے سرکار مسلم بن عقیل کی، بہت بڑا خوبصورت روضہ ہے مسلم بن عقیل سرکار کا، اور اس کے بالکل ساتھ ہی جناب مسلم بن عقیل کی قبر کے بالکل ساتھ مختار سقفی کی زیارت ہے. ان کی زیارت کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو 10 سے 15 قدم کے فاصلے پہ جناب ہانی بن عروہ کی زیارت ہے. یہ ٹوٹل 4 زیارات وہ ہیں جو اس مقام پر موجود ہیں مسجد کوفہ کے اندر، جو انبیاء کے مصلی ہیں اور باقی جو اعمال کی جگہ ہے وہ الگ ہیں. ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ مختار سقفی کون تھے؟ جی، مختار سقفی جو ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے قاتلان حسین کا بدلہ لیا ہے، جن کو مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا اے مختار آپ میرے حسین کے قاتلوں کو مارو گے. تو چونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور جب مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس وقت یہ قید میں تھے اور بعد میں ان کو رہا کیا گیا، تو انہوں نے بعد میں قاتلان حسین چن چن کے مارے ہیں، چن چن کے بدلہ لیا ہے تمام قاتلان حسین کا. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ مسجد کوفہ کے اندر ایک اور زیارت بھی موجود ہے ہانی بن عروہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس کے بارے میں بتائیے گا کون تھے وہ؟ جی، جناب ہانی بن عروہ، خدا نے بڑی عزتیں بڑا مقام عطا کیا ہے کہ مسجد کوفہ میں جیسے جناب مسلم بن عقیل کی زیارت کرتے ہیں ویسے ہی جناب ہانی بن عروہ کی زیارت بھی کرتے ہیں. اور میرے خیال میں اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ عزتیں خدا دیتا ہے، کیونکہ جس نے بھی محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا حیا کیا ہے نا، خدا نے ان کو عزتیں عطا کی ہیں. اب سرکار مسلم بن عقیل سفیر حسین بن کر آئے ہیں کوفہ میں، لیکن پہلا مسکن جو ہے سرکار مسلم بن عقیل کا وہ جناب ہانی کا گھر ہے. یعنی مسلم بن عقیل آ کے رکے کہاں ہیں کوفہ میں؟ جناب ہانی بن عروہ کے گھر. اور بڑی ذمہ داری سے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ہانی کے گھر میں آنے کے بعد چونکہ جناب ہانی کی رشتہ داری تھی ابن زیاد سے، اب اس نے کیا کیا ہے، جناب مسلم بن عقیل کے چونکہ ہاتھ پہ جب آئے ہیں سرکار مسلم بن عقیل کوفہ میں، یہ بڑی ذمہ داری سے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب آئے ہیں سرکار مسلم بن عقیل کوفہ میں 80,000 سے زیادہ لوگوں نے سرکار مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ مولا حسین علیہ السلام کی بیعت کی ہے. اور یہ حالت تھی کہ جناب ہانی بن عروہ نے سرکار مسلم بن عقیل سے کہا کہ یہ بڑا ملعون ہے، یہ بڑا دشمن سادات ہے، اس نے بڑا آل رسول پہ بڑا ظلم کیا ہے، تو میں اس کو بلاتا ہوں اپنے گھر، آپ کو پردے کے پیچھے چھپا دیتا ہوں، جب وہ آئے اور کھانا کھانے لگے تو آپ باہر نکل کے اس کا سر قلم کر دیجیے گا. پروگرام کے مطابق وہ لعین آیا
ابن زیاد سیدوں کا قاتل، وہ آیا، آ کے کھانا کھاتا رہا، چونکہ پردے کے پیچھے تھے سرکار مسلم بن عقیل، جناب ہانی اشارے کرتے رہے کہ سرکار آئیں اس کا سر قلم کریں، لیکن جناب مسلم باہر نہ آئے۔ جب وہ چلا گیا کھانا کھا کر تو جناب ہانی نے قدموں پہ ہاتھ رکھا کہ سرکار یہ کیا کیا آپ نے، آپ آتے اس کا سر قلم کرتے اور قصہ تمام ہوتا، سادات کا دشمن تھا یہ، اس نے ابھی بڑا ظلم کرنا ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں سرکار مسلم بن عقیل کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا ہم مورخ کو یہ لکھوا دیں کہ سیدوں نے پہلے وار کیا تھا اور پھر اس کے بدلے میں سادات کو مارا گیا؟ نہیں، ہم بالکل بھی مورخ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ مورخ یہ لکھے کہ سادات نے پہل کی اور پھر اس کے بدلے میں سیدوں کو مارا گیا۔ آغا صاحب، مسجد کوفہ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت روزہ ہے جناب مسلم بن عقیل کا، تو مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی کیا نسبت تھی؟ جی عمیر بھائی، سرکار مسلم بن عقیل کے لیے جو سب سے بڑا جملہ ہے، دو القاب جو ان کے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو ان کے نام کے ساتھ سفیر حسین لکھا جاتا ہے، مولا حسین کے سفیر، سبحان اللہ، اور دوسرا ان کو جو مولا حسین علیہ السلام نے عزت اور مقام عطا کیا کہ اپنے تمام ہاشمی جوانوں کو اکٹھا کیا، سادات اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، اور مولا حسین کیا فرما رہے ہیں، کون ہے جو کوفہ میں حسین بن کے جائے؟ سبحان اللہ۔ اب حسین ابن علی سرکار مسلم بن عقیل کو کوفہ میں حسین بنا کے بھیج رہے ہیں، چونکہ کوفہ سے کافی خطوط آ چکے تھے مولا حسین علیہ السلام کو کہ مولا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں تشریف لائیے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہاں آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں، بڑے محب ہیں، آپ کہیں نہ جائیں، آپ کوفہ تشریف لائیں۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کتنے وفادار ہیں، کتنے میرے چاہنے والے ہیں، تو مولا حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، کون ہے جو کوفہ میں حسین بن کے جائے؟ اور کوفہ میں حسین بن کے آئے ہیں سفیر حسین۔ اور آپ کو میں اور بھی ایک تعارف کروا دوں کہ لاہور میں جس بی بی کی زیارت کے لیے پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے زائرین آتے ہیں، جناب رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ، یہ ان کے سرتاج ہیں سرکار مسلم بن عقیل، اور بی بی رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ مولا عباس کی بہن ہے۔ اچھا جی، اور مولا علی علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کا عقد کیا ہے سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے، اور سرکار مسلم بن عقیل چونکہ سفیر حسین بن کے آئے کوفہ میں جب آئے ہیں تو 80,000 سے زیادہ لوگوں نے مولا حسین علیہ السلام کے نام پہ، مطلب مولا حسین علیہ السلام کی بیعت کی ہے سرکار مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم مولا حسین کے ساتھ ہیں۔ لیکن غربت دیکھیں، سادات کی غربت ہے شروع دن سے، اور حالات دیکھیں کہ حالات بدلے ہیں۔ تو 9 ذی الحج کو یہ حالت تھی کہ جب آخری نماز پڑھائی ہے سرکار مسلم بن عقیل نے، پیچھے مڑ کے دیکھا ہے تو جناب ہانی کھڑے تھے اور جوڑی کھڑی تھی، سرکار محمد اور ابراہیم کھڑے تھے۔ علامہ صاحب، جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی نجف اشرف کے اندر 3 دن جو ہے وہ قیام زائرین کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اسٹاپ زائرین کا کیا ہوتا ہے؟ جی عمیر بھائی، صورتحال یہ ہے کہ چونکہ نجف میں 3 دن قیام کرنے کے بعد ہمارا اگلا سٹاپ ہوتا ہے کاظمین، بغداد۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ راستے میں زیارات بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ان گنت زیارات ہیں عراق کے اندر، ختم ہی نہیں ہوتی، آپ جتنا مرضی وہاں پہ آپ پھریں، آپ کو ہر دوسرے قدم پہ زیارات ملیں گی۔ اور آپ کے اس پوسٹ کارڈ کے ذریعے میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر سیدوں کے خون کا ایک قطرہ بھی گرا ہے نا، وہاں پر زیارت موجود ہے، وہاں پر معجزے ہو رہے ہیں۔ خداوند عالم نے اتنا کرم کیا ہے کہ جہاں پر بھی خدا کو سادات کا، ان کے خون کا واسطہ دیا جاتا ہے، مظلوم کا واسطہ دیا جاتا ہے، خدا دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو زیارات تو بہت زیادہ ہے، لیکن جب ہم نجف سے نکلتے ہیں، چونکہ سامان گاڑیوں میں ہوتا ہے اور موو کرنا ہوتا ہے کاظمین کی طرف، تو راستے میں جو سب سے پہلی زیارت کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں حضرت زید ابن امام علی زین العابدین علیہ السلام، مولا سجاد علیہ السلام کے بیٹے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام۔ جو زیدی سادات ہیں یہ ان کی جد ہے، ٹھیک ہے، زیدی سادات ان میں سے ہیں، حضرت زید ابن امام علی زین العابدین علیہ السلام میں سے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اگلی زیارت ہے وہ ہے حضرت نبی اللہ ایوب علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں نبی اللہ ایوب علیہ السلام، جن کا صبر بڑا مشہور ہے تاریخ میں، ان کے صبر کے بارے میں قرآن میں بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد زیارت کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ، خدا کو، اس کے نبی کا، اس کے صبر کا واسطہ دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اگلی زیارت ہے بکر بن علی علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اور چونکہ زیارات بہت زیادہ ہیں،
مختصراً تعارف میں آپ کو کرواتا جاتا ہوں. اور اگلی زیارت ہے مقام ابراہیم علیہ السلام، جہاں پر ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ ہوا تھا. آغا صاحب یہ جگہ بھی عراق میں موجود ہے؟ بالکل، باقاعدہ وہاں پہ جہاں پہ آگ کو جلایا گیا تھا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا، وہ جگہ بھی وہاں پر وہ کھنڈرات ہیں سارے. ٹھیک ہے. جہاں پہ اس کا قلعہ تھا اور جہاں پہ اس کا محل تھا وہ اب کھنڈر بن چکا ہے. وہاں صرف دور سے کھڑے ہو کے ہم زیارت کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ مقام ابراہیم علیہ السلام کے نام سے زیارت ہے. وہ پتھر بھی وہاں پر موجود ہے، وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ وہاں پر ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ چونکہ آگے ایک مقام آنا ہے رد الشمس، جہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے سورج کو واپس انگلی کے اشارے سے پلٹایا تھا، اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی کی کوئی نماز قضا نہ ہو، لہٰذا سورج کو روکا اور نماز عصر ادا کی. تو وہاں پر چونکہ سورج کو وہ پلٹانے والا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کے دکھا. تو وہ لاجواب ہو گیا. تو ایک پیمانہ بن گیا کہ خدا وہی ہوگا جو سورج کو جب چاہے وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے. تو اس پیمانے کے تحت وہ لاجواب ہوا اور ایک پیمانہ بنا دیا گیا کہ خدا وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. آغا صاحب یہ فرمائیے گا، کازمین سے پہلے ہلا کے مقام کے اوپر ایک بڑی ہی مشہور زیارت ہے، اس کے بارے میں جو ہے تفصیلاً جو ہے ہمارے ویورز کو بتائیں. جی بالکل عمیر بھائی، ایک بہت ہی بڑی زیارت، بہت مشہور زیارت بی بی شریفہ بنت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اور وہ اتنی مشہور زیارت ہے اور اتنی وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. خداوند عالم اس بی بی کے وسیلے سے، صدقے سے اتنی دعائیں قبول فرماتا ہے کہ وہاں پر لوگ باقاعدہ بینر لگا کے جاتے ہیں. پوری دنیا سے زائرین آتے ہیں اور وہاں پہ منت مان کے جاتے ہیں کہ خدایا اس بی بی کے صدقے میں ہماری یہ دعا قبول فرما، تو ہم یہاں پہ منت پوری کریں گے. تو باقاعدہ بینر لگا کے جاتے ہیں کہ ہم اپاہج تھے، ہماری یہ دعا قبول ہوئی اور ہم نے یہاں پہ قربانی دی ہے، یہ منت پوری کی ہے. اسی طرح کوئی نابینا ہے، کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، اس بی بی کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگتا ہے خدا اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ کازمین سے پہلے کوئی اور زیارت رہ گئی ہیں یا اب ہم کازمین کے اندر زیارت کے لیے جائیں گے؟ جی ابھی ایک زیارت باقی ہے اور اس کے بعد ہم کازمین جاتے ہیں، کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہوتا ہے، زائرین تھک جاتے ہیں، اتنی زیادہ زیارات زائرین کر بھی نہیں سکتے. تو ہم آخری زیارت جو ہے وہ کرواتے ہیں رد الشمس، جہاں ٹھیک ہے. پہ مولا علی علیہ السلام نے سورج کو واپس پلٹایا تھا ٹھیک اور ہے. نماز عصر ادا کی تھی. تو وہاں کی زیارت کر کے تو ہم کازمین داخل ہوتے ہیں بغداد. ٹھیک ہے. آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب بغداد کے اندر زائرین کتنے دن قیام کرتے ہیں اور بغداد کے اندر کتنی مشہور زیارات ہیں؟ جی موسٹلی جو کازمین کا قیام ہے وہ تقریباً 1 یا 2 دن ہوتا ہے میکسیمم. ٹھیک ہے. 2 دن میکسیمم. 1 نائٹ تو لازمی ہوتی ہے کیونکہ زائرین تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو زیارت بھی کرنی ہوتی ہے اور ریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے، لہٰذا 1 رات کا قیام میں تو لازمی کرواتا ہوں. اور جو مین زیارت ہے وہ ہے باب الحوائج مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور مولا امام محمد تقی علیہ السلام. یہ دونوں قبریں ایک ہی زری کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. یعنی الگ الگ قبریں نہیں ہیں، ایک ہی زری ہے اور اس زری کے اندر دونوں قبریں ہیں، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور مولا امام محمد تقی علیہ السلام. آغا صاحب یہ بتائیے گا اب کازمین کے بعد اگلا جو ہے وہ سٹاپ زائرین کا کون سا ہوتا ہے اور وہاں پر کون کون سی زیارات ہیں؟ جی کازمین کے بعد چونکہ بغداد کی جو اندر زیارات ہیں وہ بھی کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لہٰذا ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر زیارات کے لیے روانہ ہوتے ہیں. بغداد جو اندر مین زیارات ہیں وہ اس میں جناب بہلول ہیں اور مسجد براسا. مسجد براسا بڑی مشہور مسجد ہے جہاں پہ ایک جنگ سے مولا واپس آ رہے تھے مولا علی علیہ السلام، اور اس مسجد میں قیام کیا تھا. اور وہاں پر ایک پتھر بھی موجود ہے جہاں سے اگر آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو اور پانی اس میں وہ اکٹھا ہو جائے گا وہاں پر. اور وہاں پر ایک کنواں بھی ہے جو مولا علی علیہ السلام نے جاری کیا تھا، اور وہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا ہے. وہاں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ ایک پتھر موجود ہے جہاں جس پتھر پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ بغداد کے اندر ایک بہت ہی مشہور اور بڑی زیارت ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. جی بالکل، اس کے بارے میں نے کافی بار مینشن بھی کیا ہے اپنے کافی دوستوں کے ساتھ کہ بغداد سٹی کے اندر تھوڑا اندر جا کے ایک زیارت ہے جس کے لیے ہمیں اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ ہم نے وہاں لازماً جانا ہے. بالکل. وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی
جن کو غوث پاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جہاں پر بالخصوص میں 2-3 بار گیا ہوں، بڑی 11ویں وہاں پر کی جاتی ہے، اور وہاں ان کے بیٹے بھی دفن ہیں، ان کی بھی قبریں ہیں وہاں پہ بالکل ساتھ ہی. لیکن جو مین زیارت ہے وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی جو غوث پاک کے نام سے مشہور ہے. آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب بغداد کے بعد زائرین کا اگلا پڑاؤ کہاں پر ہوتا ہے؟ جی، بغداد کے بعد چونکہ ہم نے مدائن کی زیارت کرنی ہے، لیکن مدائن کا جو سفر ہے وہ عراق میں بالکل ڈیفرنٹ ہے. یعنی نجف اور کربلا دونوں کا تقریباً سیم فاصلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک طرف ہے اور تھوڑا مطلب ٹائم الگ سے نکالنا پڑتا ہے، 2 گھنٹے ڈرائیو اس کی بنتی ہے ٹھیک ہے. مدائن کی. تو مدائن میں چونکہ زیارت بہت بڑی ہے، جیسے ہی آپ حرم کے قریب پہنچتے ہیں، روضے کے قریب پہنچتے ہیں، ابھی آپ گاڑی میں ہی ہوتے ہیں تو روضے کے بالکل اوپر سنہری لفظوں سے ایک سرکار کی حدیث لکھی ہوئی ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی حدیث، قال سید الکونین السلمان منا اہل البیت، سلمان آپ ہم اہل بیت میں سے ہیں. اس حدیث کو دیکھتے ہی زائرین خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ کہ سرکار کی حدیث ہے اس ہستی کے بارے میں کہ آپ ہم اہل بیت میں سے ہیں، اور آج ہم ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں. تو وہاں پر جب زیارت کے لیے جاتے ہیں اندر تو دلی خوشی ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک حجرہ موجود ہے، ایک جگہ موجود ہے. اس مقام پر مولا علی علیہ السلام نے جناب سلمان فارسی کو خود آ کر غسل بھی دیا اور کفن بھی دیا. مومنین جتنے بھی زائرین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ وہاں پر 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، جناب سلمان فارسی سلمان محمدی کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور بھی زیارات ہیں. حضرت طاہر ہیں، مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اس کے بعد کربلا کے جو ظاہر ہیں جابر بن عبداللہ انصاری، ان کی زیارت ہے، اور بھی کافی زیارات ہیں، لیکن مین زیارت جناب سلمان فارسی اور حضرت طاہر ابن امام محمد باقر علیہ السلام. آغا صاحب سامرا، زائرین کا یہ ماننا ہے کہ اگر زیارات کے اوپر سامرا نہ جایا جائے تو زیارات مکمل ہی نہیں ہوتی. کون سا ایسا جو ہے وہاں پر مقام ہے جہاں پر زائرین لازمی جانا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، سامرا بہت بڑی زیارت ہے، اور عراق میں جب حالات خراب ہوئے تھے تو وہ والا ایریا جو تھا سامرا والا، وہاں پہ چونکہ حالات زیادہ خراب تھے تو زائرین نہیں جا پاتے تھے. اب چونکہ عراق کے حالات بہت بہتر ہیں، امن و امان ہے، تو زائرین اب مسٹ وہاں جاتے ہیں، ضروری ہے. کیونکہ اب میں آپ کو زیارات بتاؤں گا تو یقیناً آپ کو فیل ہوگا کہ کتنی امپورٹنٹ زیارت ہے وہ. سب سے پہلے جو ایک ہی زری کے اندر 4 قبریں، جب بھی آپ سامرا جائیں گے تو سامرا میں ایک ہی زری کے اندر 4 قبریں ہیں. حضرت امام علی نقی علیہ السلام، دوسری زیارت ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، تیسری زیارت ہے امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی والدہ بی بی نرجس خاتون، اور چوتھی زیارت ہے بی بی حکیمہ خاتون. یہ 4 قبریں ایک ہی زری کے اندر ہیں، اور اگر آپ زیارت کر کے باہر نکلیں گے تو بالکل سرداب نیچے جانا پڑے گا آپ کو، سیڑھیاں اتر کے. اب تو لفٹ لگ گئی ہے، لفٹ کے ذریعے آپ نیچے جائیں، کافی ڈاؤن جانا پڑتا ہے. تو نیچے سرداب کہتے ہیں اس کو. سرداب میں مولا بقیت اللہ العظم امام مہدی علیہ السلام کی جائے غیبت ہے وہاں پہ. بالکل ٹھیک. اور نیچے جب آپ سرداب میں جائیں گے تو یہ بھی آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی زائرین وہاں جائیں تو ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب وہ نیچے جا رہے ہیں تو بیسیکلی وہ نیچے ان کو سین ملے گا دیکھنے کو. وہاں پر زائرین آرام بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں. بیسیکلی وہ جو سین ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا گھر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ زیارات کر چکے ہوتے ہیں، زیارت آپ کی سامرا کی زیارت مکمل ہوتی ہیں، تو آپ ایک طرف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مضیف کے نام سے وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر زائرین کو فری میں لنگر کروایا جاتا ہے.